روزنامہ ڈان میں چھپے زوفین ابراہیم کے مضمون سیلاب کی تباہکاریاں اور مویشی کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جنیب گل محمد کے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اداسی لپیٹ لیتی ہے۔ جب اس کی بیوی کسبانو اسے گوشت کا پکا سالن اس کے سامنے لا کر رکھتی ہے جو اس گھر کا معمول نہیں، لیکن جنیب محمد جانتا ہے کیوں۔ ایک اور جانور مر گیا۔ اس کی بیوی کے لیے یہ سوگ کا دن ہے، اس کے لیے ایک اور بڑا معاشی نقصان۔ سیلاب نے ان کے گھروں کو صرف تباہ نہیں کیا، ان کی چاول کی فصل کو بھی تباہ کر دیا۔ مزید سیلاب ان کے مویشیوں کی زندگی کو بھی ختم کر رہا ہے۔ چند روز قبل گزشتہ ایک ماہ میں چوتھی بار اس نے گوشت کھایا تھا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اپنے تمام 6 جانوروں کو بچا لیا تھا جب وہ سیلابی پانی سے بھاگ کر محفوظ پناہ پہ پہنچے۔ سیلاب میں ان کا گھر ڈوب گیا تھا اور گھر واپس آنے سے پہلے 2 ہفتوں تک خاندان نے ایک نہر کے پشتے پر پناہ لیے رکھی۔ تاہم بے گھر ہونے کے فوراً بعد ایک حاملہ گائے، ایک بچڑا اور 2 بکریاں مر گئیں۔ گل محمد نے سندھ کے ضلع کمر شہداد کوٹ میں واقع اپنے گاؤں فتح علی بلیدی سے فون پر بتایا۔ وہ گائے اور بکری جو ابھی تک زندہ ہیں جلد دم توڑ دیں گے۔ اس نے کہا اس کے مجموعی نقصان کا تخمینہ 2,50,000 روپے ہے۔ ہمارے جانور بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں۔ اس نے کہا ناکافی چارہ اور نقل مکانی کا دباؤ جانوروں کو کمزور کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کے مطابق 85% کسانوں نے اپنی برادریوں میں جانوروں کی بیماری کے پھیلنے کے آثار دیکھے ہیں۔ صوبائی حکومت کے محکمہ لائف سٹاک میں سندھ انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر نذیر حسین کلہوڑو نے کہا کہ صورتحال تشویشناک ہے۔ بلوچستان میں ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ جانور ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد سندھ میں 4,36,435 اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب میں 2 لاکھ اور خیبر پختونخوا میں 21,328 اور ایک اندازے کے مطابق 11,64,270 جانور ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سے زیادہ موت کے دہانے پر ہیں۔ کچھ جانور ڈوب گئے جبکہ کچھ بھوک سے مر گئے کیونکہ چرائی زمین پانی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ آلودہ پانی کا استعمال اور گیلا چارہ کھانے سے طفیلی بیماریاں ان کو کمزور کر رہی ہیں۔ ویٹرنری کے کمزور انفراسٹرکچر کی وجہ سے جانوروں کو ویکسین نہیں لگائی جا سکی۔ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق لائف سٹاک جو زراعت میں سب سے بڑا ذیلی شعبہ ہے نے مالی سال 2020 اور 21 کے دوران زرعی ویلیو ایڈیشن میں 60.1% اور GDP میں 11.5% کا حصہ ڈالا۔ 80 لاکھ سے زیادہ دیہی خاندان مویشیوں کی پیداوار میں مصروف ہیں اور اپنی آمدنی کا 35 سے 40% سے زیادہ اس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ وزارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کے مطابق پاکستان میں 42 ملین بھینسیں اور تقریباً 21 ملین دیگر مویشی ہیں۔ سندھ میں ایک اندازے کے مطابق 40 سے 50 ملین مویشیوں کی آبادی ہے۔ ڈاکٹر کلہوڑو نے کہا نقصانات کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے اور جس کے نقصان کا تخمینہ تقریباً 2 ارب روپے ہے۔ کوئی آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے کسان اپنے مویشی کو پنجاب کے کاروباریوں کو بھاری نقصان میں فروخت کر رہے ہیں۔ صرف پچھلے مہینے ڈاکٹر کلہوڑو نے کہا ایک اندازے کے مطابق 35 لاکھ جانور فروخت ہوئے۔ متعدد مطالعات کے مطابق بحران کا سامنا کرتے ہوئے چھوٹے کسانوں کو اکثر اپنے اثاثوں کو بیچ کر خاندان کے لیے خوراک خریدنے یا اثاثوں کی حفاظت کے لیے اپنے کھانے کی مقدار کو کم کرنے کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ہر طرح سے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصان چاہے معاشی ہو یا غذائیت کا، دونوں صورتوں میں لوگ غربت میں دھنس رہے ہیں۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے مطابق 2015 میں پاکستان میں غربت کا تناسب 57% سے کم ہو کر 24.3% پر آ گیا تھا، لیکن حال ہی میں یہ بڑھ کر 35.7% ہو گیا ہے۔ سیلاب سے پہلے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بلوچستان، KPK اور سندھ کے 28 کمزور اضلاع کا انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن تجزیہ کیا تھا اور اندازہ لگایا تھا کہ تقریباً 5 ملین افراد IPC فیز 3 بحران اور 4 ایمرجنسی میں ہوں گے۔ جولائی اور نومبر 2022 کے درمیان جو مارچ
2023 तक बढ़कर ये तादाद 7.2 मिलियन हो जाएगी। सैलाब के बाद WFP और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे लोगों की तादाद को बढ़ाकर 11 मिलियन तक ले जाने का मंसूबा बनाया है जिन्हें हंगामी खुराक की इमदाद की जरूरत है। सैलाब से पहले भी चारे की शदीद किल्लत थी। चारा बनाने के लिए दरकार ज़िमनी मसनूआत का एक बड़ा हिस्सा बरामद किया गया और छोटे किसानों को अपने जानवरों के लिए खुराक बरामद करने पर मजबूर किया गया। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर ने निशानदही की कि अब सूरत हाल मजीद खराब हो गई है और उसके नतीजे में पहले ही दूध, गोश्त, चिकन और अंडों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। भैंसों और गायों के ज़ाय होने का मतलब दूध की शदीद कमी है। अगरचे पंजाब मुल्क के दूध की ज़रूरियात का 90% पूरा करता है, लेकिन सिंध के छोटे काश्तकारों के लिए इससे आमदनी में कमी वाक़या होगी। FAO ने खबरदार किया है कि तकरीबन 60 लाख अफराद जो कि दही आबादी का 30% हैं, बलूचिस्तान, सिंध और KP के 28 कमज़ोर अजला और मजमूई तौर पर तकरीबन 15 से 16% आबादी को खुराक की शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ सकता है। 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 121 ममालिक में 99 नंबर पर है। फसलों की तबाही और खाने पीने की अशिया की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने वाली है। ताज़ा तरीन सरकारी अंदाज़ों से पता चलता है कि सैलाब से मुतासरा रकबा कुल रकबे का तकरीबन 35% है। जहां 2022 की खरीफ के लिए अनाज, गन्ना और कपास की बुआई की गई थी। यूनिसेफ का अंदाज़ा है कि 9 मिलियन बच्चों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है और मज़ीद 80,000 को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। इसके अलावा 18,62,000 1,86,00,000 या 11.24% पोल्ट्री और 1,156 पोल्ट्री फार्म्स भी सैलाब की नज़र हो गए। इसका न सिर्फ ग़िज़ाइयत पर बल्कि दही घरानों में ख़वातीन की रोज़ी रोटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसे ठीक होने में 15 साल लग सकते हैं। डॉक्टर कल्होड़ो ने सिंध के लिए लाइफ स्टॉक की बहाली का एक हंगामी मंसूबा बनाया है और अगर उस पर अमल हो गया तो उन्हें यकीन है कि ये शोबा 4 सालों में बहाल हो जाएगा। इसमें दूसरे मंसूबों के साथ साथ दोबारा जानवरों की तादाद में इजाफा करना भी शामिल है। पहले मरहले में मिसाल के तौर पर तकरीबन 10,000 इंतहाई कमज़ोर घरानों को एक दूध देने वाली भैंस फराहम की जा सकती है। मजीद 50,000 5 बकरियां, इनमें से एक नर और 10 परिंदे। इसके अलावा इन्हें वैक्सीनेशन की खिदमात, बीमार जानवरों का इलाज, चारा, मच्छरदानी और स्प्रे के साथ साथ जानवरों के शेड की तामीर नौ के लिए तामीराती सामान भी फराहम किया जा सकता है। बैठक न्यूज HD से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। घंटी का निशान प्रेस करना ना भूलें। घंटी का निशान प्रेस करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहेगी।